چودھری سرور صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ جی میرا سب سے غمگین لمحہ ہے جب میرا بھائی 27 ستمبر کو پچھلے سال اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک ہی بھائی تھا، وہ میری زندگی کا سیڈسٹ ڈے وہ تھا۔ اور آپ سے چھوٹے تھے وہ؟ ہاں جی، میں سے 5 سال چھوٹے تھے۔ سوری، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ایک ہی بھائی تھا، ایک ہی بھائی، اور وہ اب بھی میں بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے سوچ کے کرنا، لیکن میری زندگی اس کے بعد بڑی تبدیلی آئی، بدل گئی۔ اچھا، ایسے بدلی ہے کہ میں اب اپنے آپ کو 100% اپنے آپ کو چارٹی کے لیے وقف کر دیا ہے، اور بس اب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو پروجیکٹ ہم نے ماشاءاللہ تقریباً ہمارے 2 ہسپتال ہیں جو کہ بہت ہزاروں لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ میں 2-3 دن پہلے گیا ہوا تھا، یقین مانیں کہ مجھے زندگی میں ویئر ہاؤسز ہیں، بزنسز ہیں، سب جی کچھ پورے ہے۔ یو کے میں بہت میں وہاں جا کے مجھے اتنی تسکین یا خوشی نہیں ہوتی جو میں اپنے سکولوں میں، کالجز میں، ہسپتالوں میں جاتا ہوں، لوگ دعائیں دے رہے ہیں، ایمرجنسی ہے، لوگوں کا فری علاج ہو رہا ہے، تو وہ جو وہاں سے دعائیں ملتی ہیں نا، اس کا کوئی متبادل نہیں۔ بیگم صاحب اگر کوئی ایسی بات آپ شیئر کرنا چاہیں جو میرے خیال سے سب سے مشکل وقت وہ تھا، ہم یہاں سے یو کے گئے اور جب ہم مانچسٹر پہنچے، سرور صاحب واز ہیونگ مائنر ہارٹ اٹیک، ان کو میں ہاسپٹل میں لے کے گئی ہوں، ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئے۔ اسی رات جو میرے فادر ان لا تھے، ان کی ابو، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں پھر رات کا سفر کیا، پھر میں نے جنازہ اٹینڈ کیا، پھر میں واپس آئی ہوں، تو پھر واپس آن کے ان کو بتایا، اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا ہارڈسٹ مومنٹ ان مائی لائف، کیونکہ وہ میرے چاچا بھی تھے، اینڈ کیونکہ میرے ابو فوت ہو گئے تھے، تو میرے لیے جب بھی میں کبھی اپنے ابو سے اداس ہوتی تھی تو میں جا کے اپنے چاچو کے کندھے کے اوپر سر رکھ کے تو میں اپنے ابو کو یاد کر لیتی تھی، کیونکہ ان سے میرے ابو کی خوشبو آتی تھی۔ تو دیٹ واز اے ویری سیڈ ٹائم فار می، ان اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم۔ Yes, I can understand. Very sad. جو سب ایک بھرپور زندگی آپ نے گزاری، بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں آپ کی، بہت سارے لوگوں کو آپ سے کچھ گلے شکوے بھی ہیں، اگر آپ مڑ کے دیکھیں تو سیاسی حوالے سے، نجی حوالے سے، سماجی حوالے سے، کاروباری حوالے سے زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جو چودھری سرور صاحب چاہیں گے کہ یار کاش یہ ڈیلیٹ ہو جائے، یہ واقعہ، اے ایشو، ایک گل، اے انسیڈنٹ، یہ ڈیسیژن؟ دیکھیں جی، میں پاکستان آیا تھا ایک بڑی سوچ کے ساتھ کہ میرے پاس گلاسکو سٹی کونسل رہا، وہاں مجھ کو ساری لوکل گورنمنٹ کا پتہ تھا، ممبر آف پارلیمنٹ رہا، وہاں کا لیجسلیشن، وہاں کے رول، وہاں کیسے نظام مدر آف آل جو ڈیموکریسیز کہلاتی ہے اس کا تجربہ تھا نا آپ کے پاس۔ افیئر سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا، میں نے انرجی پہ انکوائریاں کی، میں نے بینکنگ کرائسس پہ انکوائریاں کی، میں نے چائلڈ پاورٹی پہ، ویلتھ آف ایکسپیرینس تھا، پھر ایک جمہوری جماعت کا حصہ تھا۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں بھی کوئی ایک سیاسی جماعت وہ بنا دوں جو یورپ کی طرز کی ہو، جس میں جمہوری فیصلے ہوں، جس میں سلیکشن جس طریقے سے وہاں ہوتی ہے وہاں ہوں، پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ نہ ہو۔ تو وہ میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے ٹرائی کیا 2-3 جماعتوں میں، لیکن بدقسمتی سے وہ یورپ کی جو ویلیوز ہیں، وہاں کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہاں کی جو آنیسٹی ہے، مثال کے طور پر میرے اپنے دوست جم ڈیوائن، بہت قریبی دوست تھا، صرف 3000 کی کرپشن کا اس پہ الزام تھا، جج نے اس کو 3 سال جیل دی ہے اور اس کو پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا۔ تو یہاں اربوں روپیہ لوگ کھا جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جوڈیشری سسٹم نہیں ہے۔ وہ بورس جانسن نے نہیں جی ایک صرف اس قانون کی خلاف ورزی کی تھی کہ پارٹیز پہ پابندی تھی اور پارٹی کر لی جی؟ نہیں جی، ایک تو پارٹی کر لی، اس سے شاید وہ بچ جاتا، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ ہاں وہی جی ہاں۔ تو برطانیہ کی سیاست میں کوئی پولیٹیشین ایک جھوٹ بول کے سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن آپ سوچ لیں کہ کتنے ہم لوگ پالیٹکس میں سچ بولتے ہیں۔ تو وہ آپ کو اس کا رنج بھی ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائے کہ میں نہیں آتا، یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں کہ وہ اس کا فائدہ نہیں ہوا، میرا جو آنا تھا بیکار گیا وہ، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں، اس لیے میں بیکار نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پہ 2-3 چیزیں ہیں
مثال کے طور پر جی ایس پی پلس پاکستان جی اس کو زمانے میں 2013 یورپ کا وہ ختم ہو رہا ہے بلکہ آج کل وہ نہ ملتا تو پاکستان کو $20 بلین کا بینیفٹ ہوا ہے، ہر سال $4 بلین۔ اب بھی انشاءاللہ ہم لیں گے، میں کوشش کر رہا ہوں، اس میں وہاں ہمارے رابطے ہیں۔ تو ایک تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ون کنٹریبیوشن واز جی ٹھیک۔ نمبر 2، یونیورسٹیوں کو میں نے پچھلے 3 سال جب میں رہا ہوں پی ٹی آئی کے دور میں تو میرٹ پہ میں نے وہاں پر لگائے، میں نے قرآن پاک کی تعلیم ترجمے کے ساتھ تمام یونیورسٹیوں میں ضروری قرار دی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے، لیکن I could have done a lot more۔ اوکے اچھا جوئی صاحب، ہم نے چونکہ سیاست پہ سوچا تھا کہ آپ کا جو تجربہ ہے زندگی کا اس پہ آج ذرا بات کریں گے، مگر اب بات ایسے اس پہ آ گئی تو میں آخر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے تھے، کیسے لیتے تھے، کیسے سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ جب آپ نے مختلف پارٹیز بدلی، میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وجہ اس کی کیا تھی، باوجود جب آپ نے بدلی اس پہ لازمی بات ہے بہت ساری تنقید ہوئی آپ پہ، اور جسے کہتے ہیں کہ غیر متنازع جوئی سرور، جس سے لوگ بہت محبت کرتے تھے اس حوالے سے کہ پہلا مسلم پارلیمنٹیرین برٹش پارلیمنٹ میں، اس پہ پھر بہت تنقید بھی ہوئی، کرٹیسزم بھی ہوا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس نے دکھ پہنچایا آپ کو؟ نہیں، ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے، اس میں بات درست ہے کہ میں پوری زندگی لیبر پارٹی کے ساتھ رہا، اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اگر بے نظیر بھٹو شہید محترمہ زندہ ہوتی تو میں اسی پارٹی میں رہتا۔ اس کے جانے کے بعد بس پھر چیزیں مختلف شکل جو ہے وہ اختیار کرتی رہی۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بہت ہی احسان ہے کہ میں 5.5 سال ملک کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر رہا، اور ایک بندہ بھی انگلی اٹھا کے مجھ پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا، کسی جگہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہوں کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، میں دیکھیں میرے پاس ایک طرف اقتدار ہو، ایک پاس عزت ہو، میں عزت کی طرف جاؤں گا، اقتدار کی طرف نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں اب جہاں بھی جاتا ہوں، کسی کیفے میں بیٹھوں، لندن جاؤں، امریکہ جاؤں، کوئی مجھے گالی نہیں نکالتا، پیار کرتے ہیں۔ مکہ گیا ہوں، مدینہ گیا ہوں، لوگ جفیاں ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے آنریبل طریقے سے پولیٹکس کی ہے، اصولوں پہ کی ہے۔ اب میں گیا ہوا تھا ساؤتھ افریقہ، جہاں بھی میں جاتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، تعلق قادری ہے، جماعت اسلام، سب لوگ میرے جلسے میں یا میری جو ریسیپشن ہوتی ہے، تو یہ لوگوں کی محبت میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت۔ جوئی صاحب، دوبارہ اب یہ سارے آ جائیں، میاں صاحب بھی آ گئے، دوسرے بھی آ گئے، زرداری صاحب بھی آ گئے، سب آ جائیں، کنوں جوائن کرو گے؟ دیکھیں جی، اس وقت تو میں نے بریک لی ہوئی، ٹھیک ہے جی، میرا اپنا سارا فوکس جو ہے وہ چارٹیبل ہے، ٹھیک ہے، فرض کر لیں، لیکن اگر پھر بھی کہیں کہ جی میں یہ نہیں کہتا کہ میں ملک کے لیے ضرورت ہے۔ پرابلم یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، وہاں کی پولیٹکس اور یہاں کی پولیٹکس میں زمین آسمان کا پتہ لگ گیا تھا۔ اس کے لیے جو میری امبیشن تھی وہ، یہاں دیکھیں وہاں کتنے پرائم منسٹر بدل گئے ہیں، بورس جانسن آیا، ڈیوڈ کامران گیا، رشی سونک آیا گیا، لیز ٹرسٹ گئی، 5 تے پرائم منسٹر 4 سالاں دے وچ کنزرویٹو پارٹی بدلے نے۔ سکاٹ لینڈ میں 2000 میں 1 سے لے کے بلکہ 1999 سے لے کے اب تک کوئی 6 لیبر پارٹی کے لیڈر بدلے ہیں، اتنے ہی کنزرویٹو کے بدلے ہیں۔ وہاں تو فار لائف نہیں ہے، اس ملک میں ہر چیز فار لائف ہے، پولیٹکس فار لائف ہے، تو اس لیے یہاں میرا ایڈجسٹ ہونا، جبکہ میں اپنا مائنڈ رکھتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا یس مین نہیں ہو سکتا۔ میں ٹونی بلیئر جو کہ پرائم منسٹر تھا، میں نے اس کے خلاف اسمبلی میں تقریر کی جب عراق کی جنگ ہوئی، میں نے افغانستان کی جنگ کی مخالفت کی، لیکن یہاں اگر آپ پارٹی لیڈرشپ کے اختلاف کرتے ہیں تو وہ بس پھر آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ لیکن پھر بھی اگر ملک لئی دوبارہ ہوئے کہ بھئی تھوڑے کو آجن سارے نہیں، حالے تک میں تسی جنہ مرضی 6 واری بھی میں سوال پوچھ لو کہ میں اگے بڑیاں غلطیاں کر سکتے ہیں تو ہور میرے کو نہ کرو۔ جوئی صاحب، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کی سیاست کے حوالے سے کسی کی بھی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، میری بھی رائے بہت مختلف ہو سکتی ہے، مگر آپ ایک ونڈرفل کمپنی ہیں، جب بھی آپ سے ملے بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ جو آپ کا عوامی مزاج ہے اس کی الگ سے آپ داد قبول کیجیے۔ تھینک یو سو مچ جوئی صاحب، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔